ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنازے کو دیکھو یعنی موتا کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہیں بیٹھے ہیں چبوترے پر یا راستے میں کہیں بیٹھے ہیں اور جنازہ اور جنازہ گزر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ بیٹھے رہیں اٹھ کر کھڑے ہونے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب تم دیکھو جنازے کو تو کھڑے ہو جاؤ۔ فمن تبعها فلا یجلس حتی توضع، جو جنازے اور موتا کے پیچھے جائے تو وہ قبرستان میں نہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازے کو ڈولے کو زمین پر رکھ دیا جائے۔ یعنی بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، قبرستان میں بھی ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو قبرستان میں اگر بیٹھنے کی نوبت آئی تو جب تک جنازے کے مسائل مسلسل 3 ہفتوں سے چل رہے ہیں، آج بھی جنازے سے متعلق مسائل پیش کیے جائیں گے۔ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ بے شک عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے میت کو قبر کے دونوں پیروں کی طرف سے داخل کیا اور یہ عمل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ قبر میں میت کو جب اتارا جائے گا تو پیتانے کی جانب سے اتارا جائے گا۔ مثال کے طور پر ادھر قبلہ ہے اور میت کا سر سیدھے طرف ہوگا اور میت کے پیر بائیں طرف ہوں گے، جیسے نماز جنازہ میں اہتمام ہوتا ہے۔ اب جب میت کو قبر میں اتارا جائے گا تو ادھر سے اتارا جائے گا۔ قبر کے اندر جو لوگ اترے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ایسے لیں گے، یعنی پہلے سر کی طرف سے، پھر اس کے بعد پیر لے کر نیچے اتاریں گے، تو گویا کہ پیر کی جانب سے میت کو قبر میں اتارا جائے گا اور یہ سنت ہے۔ فرض کیجئے قبرستان میں ادھر سے اتارنے کی جگہ نہیں ہے، درخت ہیں یا دوسری قبریں لگی ہوئی ہیں، مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں مغرب کی سمت سے بھی میت کو قبر میں اتارا جا سکتا ہے، لیکن اگر پیر کی طرف سے اتارا جائے تو یہ افضل اور بہتر ہے اور یہ سنت ہے۔ مجبوری کی صورت میں قبلے کی طرف سے بھی اتارنا جائز اور درست ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضعتم موتاکم فی القبور فقولوا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، جب تم لوگ اپنے موتا کو قبروں میں اتارو تو کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور ایک حدیث میں ہے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ ان دونوں کلمات کے ساتھ وہ لوگ قبر میں میت کو اتاریں گے جو قبر میں ہوں گے، یعنی جو قبر میں ہوں گے وہ لوگ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر نعش کو اور موتا کو قبر میں اتاریں گے۔ اور ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسر عظم المیت ککسرہ حیا، میت کے ہڈی کو توڑ دینا اس ہڈی کو زندہ انسان کے ہڈی کے توڑنے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کھودی جا رہی ہے، اتفاق سے کسی میت کی ہڈیاں نکل آئیں تو ان ہڈیوں کو بجائے اس کے کہ توڑا جائے، ان ہڈیوں کو گڑھا کھود کر کہیں اور منتقل کر دیا جائے یا اسی قبر کے اندر گڑھا کھود کر رکھ دیا جائے، ہڈیوں کو توڑا نہ جائے، اس لیے کہ میت کا احترام ویسے ہی کرنا ہے جیسا زندہ انسان کا احترام کیا جاتا ہے۔ لہذا جس طرح زندہ انسان کی ہڈیوں کو توڑنا یا اسے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح کسی میت کے ہڈی کو توڑنا گناہ کا کام ہے اور احترام کے بالکل خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنازے کو دیکھو یعنی موتا کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ،
یعنی کہیں بیٹھے ہیں چبوترے پر یا راستے میں کہیں بیٹھے ہیں اور جنازہ اور جنازہ گزر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ بیٹھے رہیں اٹھ کر کھڑے ہونے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب تم دیکھو جنازے کو تو کھڑے ہو جاؤ۔ فمن تبعها فلا یجلس حتی توضع، جو جنازے اور موتیٰ کے پیچھے جائے تو وہ قبرستان میں نہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازے کو ڈولے کو زمین پر رکھ دیا جائے۔ یعنی بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، قبرستان میں بھی ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو قبرستان میں اگر بیٹھنے کی نوبت آئی تو جب تک ڈولا زمین پر رکھا نہیں جاتا تب تک بیٹھا نہ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور اس کا اہتمام اور خیال ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے موتیٰ کو قبروں میں رکھو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہو، اور جیسا کہ وعلی سنت رسول اللہ کہنا بھی درست ہے۔ سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم لوگ میرے لیے لحد کھودو اور مجھ پر کچی اینٹوں کو لگا دو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کھڑی قبر ہوتی ہے صندوق نما، دوسری جو قبر ہوتی ہے وہ بغلی اور لحد ہوتی ہے، قبلے کی جانب کتاب خانے کی طرح اندر کر دیا جاتا ہے، کتاب خانے کی طرح، اور نعش کو اور موتیٰ کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو لحد جو قبر ہے وہ افضل ہے، حالانکہ صندوق نما قبر کھودنا یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش ہوا وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں رکھا گیا اور کچی اینٹیں لگا دی گئیں تاکہ جسم مبارک پر مٹی وغیرہ نہ گرے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کی نعشوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا کہ براہ راست نعش پر، موتیٰ پر، میت پر مٹی نہیں گرنا چاہیے، بلکہ تختے سے، لکڑی سے یا فرش وغیرہ سے اس کو محفوظ کر دینا چاہیے، پھر اس کے بعد مٹی ڈالنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹی کو مٹی میں ملا دو یا کفن میلی کر دو، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ کفن میلی کرنا ہے اور نہ ہی براہ راست میت اور موتیٰ کے اوپر مٹی ڈالنا ہے، احترام کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ نے ان دو باتوں کی اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ تم لوگ میرے لیے لحد قبر کھودنا اور مجھ پر کچی اینٹیں چن دینا، لگا دینا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبر کو پختہ بنانے سے، قبر کو پختہ بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قبرستان کی جو تنگی ہے اس کا بہت بڑا سبب قبروں کو پختہ بنانا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ قبر پر بیٹھا جائے۔ کسی آدمی کو معلوم ہو کہ یہاں قبر ہے تو قبر پر بیٹھنا منع ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گھر کے سامنے کے چبوترے کے نیچے قبریں ہوتی ہیں اور لوگ چبوتروں کے اوپر بیٹھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ قبر کے اوپر بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس پر تعمیر کی جائے۔ کوئی آدمی قبرستان کے اوپر بلڈنگ بنائے اور تعمیر کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسجد قبرستان کے اوپر بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور کسی کا مکان بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ پوری قبریں کھود کر ہڈیوں کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے تو ایسی صورت میں جواز کا راستہ نکلتا ہے، ورنہ قبروں کے اوپر تعمیر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لپ
مٹی ڈالی کھڑے ہو کر، یعنی 3 جو پسو یا 3 جو مٹھی بھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مٹی ڈالی۔ جو لوگ مٹی ڈالیں گے 3 مرتبہ وہ بسم اللہ کہہ کر ڈالیں گے، اور جو میت کو قبر میں اتاریں گے وہ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کہیں گے، جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو مٹی ڈالنا ہے تو 3 مرتبہ ڈالنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ڈالنا چاہیے، بیٹھ کر ڈالنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مٹی ڈالی۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس ٹھہرے رہتے اور آپ فرماتے استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، تم لوگ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، یعنی منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی کی دعا مانگو، اس لیے کہ اس سے اب پوچھا جائے گا، یعنی اب دفن کر دیا گیا ہے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اجتماعی دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہر آدمی دفنانے کے بعد اپنے طور پر میت کے لیے دعائے مغفرت کرے گا اور ثابت قدمی کی دعا کرے گا، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد منکر نکیر کا سوال ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ نے اسی سنت پر عمل کیا۔ بعض لوگ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اجتماعی دعا کرتے ہیں یا اجتماعی دعا کا تقاضا کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور 1-2 حدیثیں پڑھ کر میں اپنی بات انشاءاللہ اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ زمرہ بن حبیب سے روایت ہے، یہ تابعین میں سے ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے تھے میت پر جب مٹی کو قبر کو برابر کر دیا جاتا اور لوگ قبر کے پاس سے واپس پلٹتے تو لوگ یہ پسند کرتے تھے کہ قبر کے پاس ٹھہر کر یہ کہا جائے اے فلان لا الہ الا اللہ کہو، اے فلان لا الہ الا اللہ کہو، اے فلان لا الہ الا اللہ کہو، اے فلان کہو میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میت کو دفن کرنے کے بعد مخاطب کر کے تلقین کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے بالکل ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض لوگ ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب حرکتیں قبرستان میں کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، اور سارے لوگ قبر کے پاس بیٹھ کر ایک شخص دعا کرتا ہے اور دعا کرتے ہوئے یہ تمام تلقین کرتا ہے۔ صحیح حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک مسئلہ زیارت قبور کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لہٰذا اب تم لوگ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آدمی کو اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے اور آدمی دنیا میں کم دلچسپی لینے لگتا ہے۔ تو زیارت قبور کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تاکہ لوگ غلط قسم کی حرکتیں نہ کریں، بدعات اور خرافات نہ کریں، اس لیے شروع میں آپ نے منع کیا تھا۔ تو زیارت قبور کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی قبرستان میں جائے اور جا کر جو مسنون دعا ہے قبرستان اہل قبور کے لیے اس دعا کا اہتمام کرے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور حدیث میں دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی دعا وارد ہے، تو قبرستان میں جا کر آدمی یہ دعا پڑھے جو تمام اہل ایمان اور توحید کے لیے یہ دعا ہے۔ اور پھر الگ سے اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر رہا ہے تو ساتھ ہی تمام اہل
اہل ایمان اور اہل توحید کے لیے دعا کرے جو وہاں پر مدفون ہیں۔ اگر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر لے آدمی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود قبر والے سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کی جا سکتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر بھی قبرستان میں اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اخیر میں ایک حدیث ہے عورتوں سے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ دراصل زمانے جاہلیت میں عورتیں بھی قبرستان جایا کرتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ علماء نے دو طرح کے مسئلے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی عورت قبرستان جائے، قبرستان کے دروازے تک جا کر آ سکتی ہے، اس لیے کہ کثرت زیارت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بشرطے کہ عورت اپنے آپ پر قابو پائے، واویلا نہ مچائے، نوحہ نہ کرے، کپڑے نہ پھاڑے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے جس پر عمل ہے امت کا، وہ یہ ہے کہ عورتوں کو عام طور پر قبرستان کی زیارت کے لیے ابھارا نہیں جاتا، ان کو اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ غلط سلط وہاں پر حرکتیں کر سکتی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے قبر پر جو درخت وغیرہ لگایا جاتا ہے پھول کا یا کوئی اور، یہ تو بالکل خلاف سنت ہے۔ ایک واقعہ ہے، دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے ہوا، تو آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے کوئی بڑے گناہ کے بارے میں نہیں، ان میں سے ایک شخص چغلی کھاتا پھرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی اور ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں ٹہنیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبروں پر نصب فرمایا اور کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں نہ سوکھیں ان کے عذاب میں کمی واقع ہوگی۔ جو لوگ پھول ڈالتے ہیں، پھول کے چادر ڈالتے ہیں یا پھول کا پودا لگاتے ہیں، اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص تھی، اور جو لوگ پھول ڈالتے ہیں یا پودا لگاتے ہیں اس حدیث کو اگر دلیل بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ قبر والے کو عذاب ہونے والا ہے، تو لہذا اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ بدعات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔